اور ہے، اسی لیے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے کہ ایسی غلطی اگر ہو گئی ہے تو تم اب معافی مانگ لو۔ وہ غلطی اللہ پاک فرما رہے ہیں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ وہ لوگ جو کسی مسلمان مرد یا عورت کو تکلیف پہنچا رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے، اللہ پاک فرماتے ہیں بہت بڑا وہ بہتان اور گناہ، کھلے ہوئے گناہ کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ پاک اس آج کا موضوع ہے کہ کسی مسلمان کو ہماری طرف سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اللہ پاک نے خاص طور سے اس آیت کے اندر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر خاص طور سے ایمان والوں کو تکلیف پہنچانے سے منع فرمایا ہے کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو کسی طریقے سے تکلیف نہ پہنچائے، کسی طریقے سے اسے پریشان نہ کرے، کیونکہ ایک ایمان والے بن کر کے، ایک میرا کلمہ پڑھ کے، میرا محبت کا دعویٰ کر کے، اور میرے دوسرے امتی کو جس نے کلمہ قبول کیا ہے، جو قرآن پر ایمان لایا ہے، اس کو کیسے ستا رہے ہو؟ اللہ نے مسلمانوں کو تکلیف دینے سے منع فرمایا، رسول اللہ نے مسلمانوں کو تکلیف دینے سے منع فرمایا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بلکہ مسلمانوں کو تکلیف دینے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور رسول اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور کتنی بڑی بات کہہ دی، من آذا مسلما، جس انسان نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی، کسی مسلمان کو کوئی پریشانی پہنچائی، کسی مسلمان کو ستایا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد آذانی، گویا کہ اس نے مجھے محمد رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ کیا مقام بتا رہے ہیں کہ مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور فرمایا ومن آذانی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی فقد آذى اللہ، اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے، یعنی اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ ذرا سوچے وہ لوگ جو ذرا سی بات پر اپنے بھائیوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اپنی بیویوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اپنے بیٹوں اولادوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ کیا انہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ کوئی جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے، گویا کہ اس نے محمد اور اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ کتنا بڑا گناہ بیان فرما رہے ہیں رسول اللہ، یہ حدیثوں میں سمجھا گئے ہیں تاکہ یہ حدیثیں میری امت کے کانوں میں پڑ جائیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ کتنا آج کل ہر محلے کے اندر اگر دیکھ لیا جائے تو اکثر آدمی اس گناہ میں مبتلا ہے۔ وہ آنکھوں سے بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں، وہ ہاتھوں سے بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں، وہ زبان سے تکلیف پہنچا رہے ہیں، اللہ اکبر، وہ ظلم و زیادتی سب کچھ کر رہے ہیں اور اپنے ایماندار ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں وہ رسول اللہ کے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی مجھ سے محبت کرنے والے، کیسے محبت کریں گے؟ رسول اللہ نے اعلان کر دیا مسلمان کو تکلیف دینا گویا کہ محمد کو تکلیف دینا ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے مسلمانوں، ذرا سوچے تو ذرا صحیح۔ آج جتنا ہی انسان جھگڑا کر رہا ہے، کتنا ہی انسان لڑائی کر رہا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر، اور اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہا ہے، اور نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن جھگڑے میں بھی آگے ہے۔ وہ سمجھتا ہے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو انسان ہے۔ آج جتنا زیادہ کوئی انسان جھگڑا کر لے، جتنا زیادہ مسلمان کو ستا لے، جتنا زیادہ لفنگائی کر لے، جتنا زیادہ گنڈا گردی کر لے، اتنا ہی بڑا وہ نیتا بن مانا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ معاشرے کے اندر پاور والا سمجھا جاتا ہے، اتنے ہی زیادہ معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر طاقت والا سمجھا جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے لوگ میری عزت کرتے ہیں، لوگ مجھے بڑا مانتے ہیں، لوگ مجھے عہدہ دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو اونچا مقام والا سمجھ رہا ہے۔ سمجھتا رہو تم اپنے دل کے اندر اونچا مقام والے، سمجھتے رہو اپنے آپ کو نیتا اور اپنے آپ کو پاور والے، لیکن محمد رسول اللہ کی زبان نے تمہیں ملعون کہا ہے۔
اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ جو انسان کسی مسلمان کو کسی طریقے سے تکلیف پہنچائے، دھوکہ دے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ملعون ہے، یعنی اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ جس کو محمد رسول اللہ ملعون کہنے تیری عزت کا کوئی اعتبار نہیں۔ کرتے رہو جھگڑے کر کے اپنے پاور کو ظاہر کرتے رہو، اپنی طاقت کو غلط استعمال کرتے رہو، ستاتے رہو اپنے بھائیوں کو، ستاتے رہو اپنے پڑوسیوں کو، اور بنتے رہو اپنے آپ میں پاور والا۔ تم سمجھتے ہو سامنے والا دیکھ کر مجھے کھڑا ہو رہا ہے میری عزت، نہیں، تیرے شر سے بچنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ تم سمجھتے ہو سامنے والا مجھے سلام کر رہا ہے، نہیں، تیرے ظلم سے بچنے کے لیے سلام کر رہا ہے، تیری عزت کے لیے نہیں کر رہا ہے۔ عزت وہ ہے جو انسان کے دل میں ہو۔ عزت تو پیار سے ملتی ہے، عزت تو محبت سے ملتی ہے، عزت لفنگائی سے، گنڈا گردی سے، جھگڑے سے، فساد سے، نفرت سے عزت نہیں ملنے والی ہے۔ اگر کسی کی عزت ہوگی تو یہ عزت نہیں ہے میرا بھائی، یہ تو دوسرا آدمی تمہارے شر سے بچنے کے لیے تمہاری مجبوری عزت کر رہا ہے۔ عزت وہ ہے جو پیچھے آدمی کہے کہ وہ بندہ واقعی میں بہت اچھا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو ملعون کہا ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہم بچیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کہ مسلمان کو تھپڑ نہ مارو، مسلمان پر زیادتی نہ کرو۔ آج کے مسلمان غیروں کی تو بات چھوڑ دو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تھپڑ تو کیا، مسلمان کو گالی دے رہا ہے، مسلمان سے نفرت کر رہا ہے، حتیٰ کہ مسلمان کا قتل بھی کر دے رہا ہے۔ انہیں پتہ نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اور قتل کر کے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا طاقتور سمجھ رہا ہے کہ ہم نے ختم کر دیا ہے کہ انسان کو۔ ارے تو نے کسی انسان کو نہیں قتل کیا، تو نے تو محمد کے کلمہ پڑھنے والے کو قتل کیا ہے۔ محمد رسول اللہ کی جو قرآن اس پر ایمان رکھنے والے کا وجود تم نے قتل کیا ہے۔ اللہ کے نبی آگے ارشاد فرما رہے ہیں حدیث پاک کے اندر، جو انسان کسی مسلمان کو قتل کر دے اور اس پر خوشی کا اظہار کرے، اللہ اس کے نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ کتنے مسلمان ہوں گے جنہوں نے قتل کیے ہوں گے اور اپنے آپ کو قاتل سمجھ کر کے خوش ہو رہے ہوں گے، لیکن مسلمان کا قتل کرنا یہ دنیا کے مٹ جانے سے زیادہ بڑا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حدیث میں فرما رہے ہیں کہ اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے مسلمان کے مارنے، ظلم کرنے سے، قتل کرنے پر اتنا ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ساری دنیا کسی ایک مسلمان کے قتل پر شریک ہو جائے، اللہ ساری دنیا کو جہنم میں عہدے کو جھونک دیں گے۔ نہیں پرواہ ہے تمہاری، تم نے ایک کلمہ پڑھنے والے میرے محمد رسول اللہ کے چاہنے والے کو قتل کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس میں نمازی کی شرط نہیں لگائی، اللہ کے نبی نے روزے کی شرط نہیں لگائی کہ تم نے جو قتل کیا ہے وہ روزہ نہیں، چلو بات روزہ نہیں رکھتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، بات ختم نہیں، اس نے کلمہ پڑھا ہے، اگرچہ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن اس نے کلمہ پڑھا ہے، اگرچہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اس نے کلمہ پڑھا ہے، اگرچہ قرآن کی وہ تلاوت نہیں کرتا لیکن اس نے سب سے بڑا کام ایمان قبول کیا ہے، لہذا اللہ بہت ناراض ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ ساری دنیا کو اس کے قتل پر اگر شریک ہو جائے، ساری دنیا کو اگر وہ جہنم میں جھونک دیں گے۔ کتنا بڑا جرم ہے مسلمانوں کو قتل کرنا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، کتنا بڑا جرم ہے مسلمانوں۔ ذرا سوچے تو ذرا صحیح ہے، ایک مسلمان کے دل کو تار کرنے کے لیے، ایک مسلمان کو توڑنے کے لیے، ایک مسلمان کو ستانے کے لیے، اگر اس میں کوئی برائی نہیں ہے پھر بھی برائی بیان کر رہے ہیں، اگر وہ جھوٹا نہیں ہے پھر بھی اس کو جھوٹا کہہ کر بدنام کر رہے ہیں، اگر وہ غیبتیں نہیں کرتا پھر بھی اس کو غیبت کے بہتان سے اسے بدنام کر رہے ہیں، اگر وہ شراب نہیں پیتا اس پر الزام لگا رہے ہیں، اگر وہ سود نہیں لیتا پھر بھی الزام لگا رہے ہیں۔ قیامت کے دن تمہیں گواہ لانے پڑیں گے اللہ کے دربار میں۔ آج تو تم نے محلے میں اڑا دیا، یہ انسان شرابی ہے، لوگوں نے سمجھ لیا، یہ انسان زنا کرتا ہے، لوگوں نے سمجھ لیا، تمہاری بات پر یقین کر لیا، لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کل جس شخص نے کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس پر ایسی بات کہی جو اس میں نہیں ہے، کل قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ کے اندر قید کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اس بات کو ثابت کر، وہ ثابت نہیں کر پائے گا، جیل خانے میں نہیں قید کیا جائے گا،
کسی کمرے میں نہیں توڑ کیا جائے گا میرے بھائی، بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یہ وہ زبان ہے کہ جس زبان نے کہہ دیا تو پتھروں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جس زبان سے دودھ نکلا اگر خالی کنویں میں پڑ گیا ہے کنواں میٹھا ہو گیا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں ہماری آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات جھوٹ ہو سکتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ کر گئے اس بات کے اندر شک و شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے انسان کو جہنم کی آگ میں قید کیا جائے گا، جب تک ثابت نہیں کرو گے نہیں نکالا جائے گا۔ کتنے انسانوں نے مسلمانوں کو بدنام کر دیا ہے، کتنے بھائیوں نے اپنے بھائی کو بدنام کر دیا ہے۔ یہ مسلمانوں کی بات ہے، غیروں کی بات نہیں ہے۔ کتنی بہنوں نے اپنے بھائیوں کے دل کو توڑ دیا ہے اور کتنے بھائیوں نے اپنی بہنوں کے دل کو توڑ دیا ہے۔ بھائی بھائی حصہ بانٹ رہے ہیں لیکن بہنوں کا کوئی اس میں تعلق نہیں۔ اس پر انشاءاللہ کسی دن مفصل میں بیان آپ کو دوں گا۔ مت ظلم کرو اپنے بھائیوں پر، مت ظلم کرو اپنی بہنوں پر، حصہ لگاؤ اپنی جائیداد میں بہنوں کا۔ میں انشاءاللہ دلائل کے ساتھ کسی وقت اس پر ہم بیان دیں گے آپ کو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اصل مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ نے منع فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دے، اسے شرمندہ نہ کرے۔ آج کے مسلمان کتنا ستا رہے ہیں مسلمانوں کو۔ پیارے آقا نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کو مت ستاؤ، منع کر رہے ہیں، اور کسی مسلمان کو عار مت دلاؤ۔ کسی مسلمان کو عار دلانے سے رسول اللہ منع فرما رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک مسلمان شراب پی رہا تھا، ایک مسلمان جوا کھیل رہا تھا، لیکن اسے رخ کیا ہے اللہ کے دربار کی طرف، اس نے رخ کیا ہے اللہ کے دربار میں آنے کا۔ اب تم اسے شرمندہ کر رہے ہو کہ ہائے ہائے ابھی 4 دن پہلے تم شراب پیتے تھے، اب بڑے پکے نمازی بن گئے ہو۔ 4 دن پہلے تم جھوٹ بولتے تھے، اب نمازی بن گئے ہو۔ رسول اللہ نے حدیث میں فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کو عار دلائی، یعنی وہ توبہ کر چکا ہے پھر بھی عار دلا رہا ہے، پھر بھی شرمندہ کر رہا ہے، اس وقت تک موت اس کو نہیں آئے گی جب تک کہ وہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ کتنے مسلمان ہیں، اگر کوئی انسان جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی اب وہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، کتنے مسلمان اسے شرمندہ کرتے ہیں، ہائے ہائے 70 چوہے کھا کر کے بھی حج کو چلی ہے۔ ارے حج کو نہیں جائے گا کہ انسان کدھر جائے گا؟ اللہ کے دربار میں نہیں جائے گا کدھر جائے گا؟ تم تو پاگل ہو، بے وقوف ہو، کہہ رہے ہو کہ 70 چوہے کھا کے بھی حج کو جائے۔ حج کو نہیں کدھر جائے گا انسان؟ یہیں سے تو گناہ دھلیں گے، اللہ کے دربار ہی سے تو گناہ مٹیں گے، اللہ کے دربار ہی سے تو گناہ ختم ہوں گے۔ تم کہہ رہے ہو، تم سمجھتے ہو میں نے مذاق میں کہہ دیا؟ نہیں، ایک بندے کو تم اللہ کے دربار سے دور کر رہے ہو، قیامت کے دن اللہ تمہارا گریبان پکڑے گا کہ ایک بندے نے 40 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 50 سال کے بعد جب میری طرف رخ کیا تھا تم نے عار دلا کر اسے دور کر دیا اور وہ شرمندہ ہو کر واپس چلا گیا۔ آؤ اس بندے کے گناہ تمہارے اوپر ڈالے جائیں۔ کتنے مسلمان تانا دے رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں ان کانوں تک ہماری بات پہنچ جائے کہ جو شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، بھائی کچھ بھی کرتے رہو لیکن اللہ کے دربار میں جھکنے والے بن جاؤ۔ تم ایک وقت کی نماز کی پابندی کر لو، کیونکہ میرا ایمان ہے اللہ کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ جو انسان نماز کی پابندی کا اللہ کہتا ہے ایک دن بے حیائی سے وہ رک جائے گا، رک جائے گا، رک جائے گا۔ میں شرابیوں کو دعوت دیتا ہوں تم نماز کے وقت مت پیو، لیکن نماز پڑھ لو، بعد میں پیو جا کر کے، سود لو جا کر کے، رشوت، لیکن کم سے کم اللہ کے دربار میں ایک وقت حاضری دینے والے بن جاؤ۔ میرا ایمان ہے جب تم پابندی کے ساتھ حاضری دو گے اللہ تمہیں رشوت سے نفرت دے دے گا، تمہیں سود سے نفرت دے دے گا، تمہیں شراب سے نفرت دے دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں گنہگار تمہارے گناہوں کو مٹا کر اپنا ولی بنا دے گا۔ میرا ایمان بھی اللہ کے قرآن کی آج جھوٹ نہیں ہو سکتی، یہ لکھی ہوئی اوپر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز بے حیائی سے، برے کاموں سے روکتی تھی۔ تو مسلمانوں پر زیادتی مت کرو، انہیں شرم مت دلاؤ، انہیں عار مت دلاؤ، انہیں تکلیف مت دو، ان کی چیز کو بغیر پوچھے مت اٹھاؤ۔ رسول اللہ نے لاٹھی لینے سے بھی منع فرمایا، کسی مسلمان کی لاٹھی بھی بغیر اجازت کے نہ لو، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ لیکن آج کا معاشرہ لاٹھی تو کیا، مسلمانوں کی جائیداد پر قبضہ کر رہے ہیں اور ساتھ میں جھوٹی قسمیں بھی کھا لیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ اس حدیث کو سارے فرقے والے مان رہے ہیں، اس حدیث کو سارے فرقے والے پڑھ رہے ہیں، لیکن عمل کسی کے اندر داخل نہیں ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا جس انسان نے جھوٹی قسم کھا کر کسی کا حق مارا اللہ پاک نے اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا، جنت کو حرام کر دیا۔ رسول اللہ کے صحابی کھڑے ہو گئے، کھڑے یا رسول اللہ کہ اگر کوئی چھوٹی سی چیز لے لے اس کے بدلے میں بھی یہی سزا ہے؟ یعنی جہنم کو واجب کر دیا، واجب کا مطلب ضروری ہو گیا ہے جہنم میں جانا، اور جنت کو حرام کر دیا چھوٹی سی چیز کی وجہ سے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اگرچہ وہ چیز پیلوں کے درخت کی ٹہنی کے برابر کیوں نہ ہو، یعنی مسواک جو ہوتی ہے اگر اتنی سی کوئی چیز لے لی، رسول اللہ فرما رہے ہیں اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا گیا ہے۔ کیسے بچو گے جہنم سے؟ کیسے بچیں گے ہم جہنم کے سانپوں سے؟ ہم نے تو پیلوں کے درخت کی ٹہنی نہیں لی ہے، ہمارے پاس 10-20 روپے آ جائیں ایمانداری تو دکھا دیتے ہیں، 10-20-50 پہ تو ایمانداری دکھا دیتے ہیں، اگر یہیں 1 لاکھ کی گڈی آ جائے، 2 لاکھ کی گڈی آ جائے تو اس کو جیب کے اندر رکھ کر کے ایمانداری بھول جاتے ہیں۔ کیسے بچ سکیں گے آج کے ہم مسلمان جہنم سے؟ کیونکہ ہم نے تو جائیداد پر بھی قبضے کیے ہیں۔ ایک پیلوں کی درخت کی ٹہنی جس کو ہم نے مسواک سے مثال دی ہے، اس کے لینے پر جہنم واجب ہو رہی ہے، جہنم میں جانا ضروری ہو رہا ہے۔ جنہوں نے بڑی بڑی چیزوں پر قبضہ کیا ہے ان کا حشر کیا ہوگا؟ جنہوں نے زمینوں پر قبضہ کیا ہے ان کا حشر کیا ہوگا؟ پیارے آقا نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر فرمایا، جس انسان نے کسی کی 1 بالشت بھی زمین اگر جبرن لی ہے، قیامت کے دن 7 زمینوں میں اس کو دھسایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ وہی ظالم ہے جس نے چوری کر کے، ڈاکہ مار کر کے، زبردستی کر کے اپنی بلڈنگ کو کھڑا کیا تھا ہے کی زمین پر۔ توبہ کر لو مسلمانوں، اس کا مطلب یہ نہیں یہاں پر آئے ہوئے ان چیزوں میں مبتلا نہیں، میرا بتلانے کا مقصد یہ ہے آپ اس باتوں کو عوام تک پہنچاؤ۔ یہ رسول اللہ کی حدیث آپ نہیں پہنچائی، کون سی امت پیدا ہوگی آگے پہنچانے کے لیے؟ کون سی امت پیدا ہوگی جو دوسروں کو سمجھائے گی؟ آپ کا کام ہے سمجھانا۔ آپ کو میں عالم ہوں، میں کیسے دین کی تبلیغ کروں؟ نہیں، جتنی دین کا علم آپ کو ہے آپ دوسروں تک پہنچا دو۔ بلغوا عنی ولو آیا، حضور فرمایا اگر سے ایک چھوٹی سی بات اگر معلوم ہے دوسروں تک پہنچا دو۔ یہ آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے، سب کا کام ہے، کسی ایک کا کام نہیں ہے۔ میرے بھائی سمجھاؤ مسلمانوں کو، اگر نہیں سمجھاؤ گے اللہ کے یہاں پوچھ ہو جائے گی تمہاری۔ کتنا سخت گناہ ہے دوسروں کے چیز مسلمانوں کو کیوں منع کیا؟ کیونکہ جبرن اگر کسی کی چیز ہو گئے ایک مسلمان کو تکلیف ہوگی، جہنم واجب ہو رہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اپنے گھر والوں پر ظلم نہ کرو، بھائیوں کو مت ستاؤ، بہنوں کو مت ستاؤ، اگر تمہارا غلام اور نوکر ہو اس پر ظلم و زیادتی نہ کرو، اسے کسی طریقے سے پریشانی نہ دو۔ آج اگر نوکر ہو اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، اس کو تھپڑ مار دیتے ہیں، اس کو گالیاں دے دیتے ہیں۔ پیارے آقا نے حدیث میں فرمایا جس شخص نے اپنے غلام کو یعنی اپنے نوکر کو ناحق ستایا قیامت کے دن اس کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ ہوگا آقا تو اپنی دنیا کا، ہوگا تو مالک اپنی دنیا کا، لیکن قیامت کے دن بدلہ دلوایا جائے گا۔ میرے بھائی کیا ہمیں نہیں سمجھنا ہے؟ یہ رسول اللہ کی صحیح حدیثیں موجود ہیں، ان کو اگر سننے کے بعد ہماری زندگی کے اندر عمل نہیں آیا تو میرے بھائی کب عمل کرو گے؟ کب ہماری زندگی کے اندر عمل آئے گا؟ آج سے ہم کسی پر زیادتی نہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی مسلمان کو تکلیف نہ دیں۔ اگر کسی طریقے سے ہم سے کسی کو تکلیف پہنچائے فوراً جا کر کے معافی مانگ لو۔ اس دنیا کے اندر معافی مانگنا کوئی شرم کی بات نہیں ہے، معافی مانگنے سے عزت گھٹتی نہیں ہے، معافی مانگنے سے تمہارا مرتبہ گھٹتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، معافی مانگنے سے تمہاری عزت لوگوں میں بڑھ جائے گی، تمہارا مرتبہ لوگوں میں بڑھ جائے گا، اور ان سے جا کر کے معافی مانگ لو۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے لا علمی میں مجھے معلوم نہیں تھا، جانکاری نہیں تھی، یا میری جوانی کی طاقت کی وجہ سے ہم نے کسی کی چیز اگر لے لی ہے تو میرے بھائی یہ صرف تنہائی میں مسجد میں رونے سے معاف نہیں ہوگا۔ جا کر کے جس کی زمین لی ہے، جس کی چیز لی ہے، جس کے پیسے لیے ہیں، جا کر کے پیر پکڑ لینا، پیر پکڑ کر کے معافی مانگ لو۔ اگر نہیں معاف کرنا ہے تو آپ کو چیز واپس کرنی پڑے گی۔ ہاں اگر خوشی سے معاف کر دے تو آپ کے لیے جائز ہو جائے گی، لیکن اگر کہہ رہا نہیں چیز واپس کرو پھر معاف کروں گا تو واپس بھی کرنی پڑے گی، اور نہیں واپس کی، نہیں معافی مانگی تو یہاں کی شرمندگی سے بچنے کے لیے آپ نے نہیں کچھ کیا، قیامت کے دن سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا، رسول اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ ساری کائنات، ساری دنیا کے لوگ دیکھیں گے یہ وہی انسان جس کو بڑا سمجھتے تھے یہ تو حرام کی مال ہے، دوسروں کو ستا کر کے قبضہ کیا کرتا ہے۔
اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں پیار اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔